السلام علیکم۔ کلاس 10th اور 12th کے لیے میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ آج سے انشاءاللہ میٹرک اور انٹر کا کلاس شروع ہوگا اور برابر اس طرح کی ویڈیو پوسٹ کی جاتی رہے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں افسانہ کسے کہتے ہیں۔ تو افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوگ کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ افسانہ کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے اور ان میں سے وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ میں یہ بہت تیز پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایسے بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو میں افسانے کے بارے میں مکمل سمجھاؤں گا، بالکل بے فکر رہیں، کیونکہ جب ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک آپ نہیں سمجھیں میں سمجھاتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ افسانے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو افسانے زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور ایجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، وحدت تاثر اس کی سب سے عام خصوصیت ہے۔ اب یہاں دیکھیں، افسانہ قصہ گوئی کی وہ شکل جسے اختصار کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ جی ہاں، اب اسے سمجھیں آپ۔ قصہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم لوگ قصہ سنتے تھے نانی سے، دادی سے، بہت سارے قصے سنے ہوئے ہیں۔ تو افسانہ بھی ایک قصہ ہی ہے، لیکن یہ قصہ ایسا ہے جسے مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اختصار کے ساتھ، اختصار مختصر سے بنا ہوا ہے، یعنی بہت کم وقتوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں طوالت نہیں ہوتی، یعنی لمبائی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اس کو سننے لگیں تو آپ کو 2 دن لگ جائے، ایسا نہیں۔ افسانہ جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی ہم بیٹھیں اور کتاب لیں، ایک افسانے کو ہم ایک بیٹھک میں ختم کر دیں، جس میں وحدت تاثر ہو۔ وحدت تاثر کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت خاص ہے، اکثر سوال آتا ہے۔ یعنی اس میں کسی ایک موضوع کو ہی پیش کیا جائے، یعنی اس کا مین پوائنٹ ہو، مین فوکس ہو، وہ کوئی ایک موضوع ہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بھابھی جان کے بارے میں سنا ہے یا پڑھا ہے، کلاس 10th کی درسی کتاب میں ہے، سہیل عظیم آبادی کا افسانہ، یا پھر پرومس جو جیلانی بانو کا افسانہ ہے کلاس 12th میں، آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھابھی جان میں بھابھی کی بے کسی بے چارگی کو پیش کیا گیا ہے اور پرومس میں امو کی بے بسی اور بے چارگی کو پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ہی پوائنٹ ہو، فوکس کچھ ایک ہی ہو، اور اسی فوکس کو لے کر ہم پورے افسانے کو ختم کر دیں، اسی کو وحدت تاثر کہتے ہیں۔ پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، جس کے افسانہ نگار راشد الخیری ہیں۔ اور معروف افسانہ نگار کون کون ہیں؟ سجاد حیدر یلدرم، پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، سہیل عظیم آبادی، جیلانی بانو، نگار عظیم، سید محمد محسن، قمر جہاں، شفیع جاوید، سلام بن رزاق وغیرہ۔ تو میں افسانے کے بارے میں آپ کو ایک بار اور بتا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی قصہ کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھنے میں سچ لگے۔ افسانے میں ایسا کوئی کردار نہیں ہوتا جو خیالی ہو، یعنی افسانے میں بھوت پریت کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، افسانے میں اڑتا ہوا گھوڑا، اڑتی ہوئی چڑیل وغیرہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ افسانے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ حالات حاضرہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ افسانہ حالات حاضرہ کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ جیسے پریم چند کا جو افسانہ ہے اس میں آپ بیل گاڑی دیکھیں گے، بیل گاڑی کی باتیں سنیں گے، لیکن آج کل جو افسانہ آپ پڑھیں گے تو اس میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فون ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں حالات حاضرہ کی بات ہوتی ہے۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے جس کو ہم ایک بیٹھک میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایسا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوگا، مطلب اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ افسانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹی کہانی،
لیکن اس کو کچھ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ جھوٹ نہیں لگتا۔ اب ناول اور افسانے میں دیکھ لیں، اگر ایک انسان کی زندگی کے سارے واقعات کو نوٹ کرنا ہو تو اسے ناول کہیں گے، لیکن ان سارے واقعات میں صرف ایک واقعہ نوٹ کرنا ہو، صرف ایک ہی پارٹ کو آپ کو لینا ہو، ایک ہی حصے کو لینا ہو، تو اس کو افسانہ کہیں گے۔ کہانی اور افسانے میں فرق دیکھ لیں۔ کہانی کے جو کردار ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں۔ کہانی میں آپ نے سنا تھا کہ کچھوا اور خرگوش کی کہانی، یا پھر کبوتر اور جال کی کہانی۔ آپ نے وہاں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کچھوے نے خرگوش سے کہا۔ کیا کچھوا بات کر سکتا ہے؟ کیا خرگوش بات کر سکتا ہے؟ یا پھر اس طرح کی جو بات ہے کبوتر اور جال وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو کیا کبوتر کی جو سردار ہے اس نے سمجھایا ہوگا اپنی جماعت کو؟ تو یہ سب فرضی باتیں ہیں، یہ سب خیالی کردار ہیں۔ کہانی میں یہ سب ہے کیونکہ کہانی کو اصلاح کے لیے لکھنا ہوتا ہے۔ جو بھی کہانی ہے سب کے اندر اصلاح کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ افسانے میں بھی وہی ہے، لیکن افسانے کے جو کردار ہوتے ہیں وہ بالکل عام کردار ہوتے ہیں۔ جیسے کسی گھر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ کہانی کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو کردار ہوتے ہیں وہ کردار فرضی نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں آدمی ہے، کتا ہے، لیکن وہاں کتے کو بولتا ہوا نہیں دکھایا جائے گا افسانے میں، کیونکہ کتا بول نہیں سکتا ہے۔ جو ہماری زندگی میں، جو ہماری دنیا میں واقعی ہوتا رہتا ہے، افسانے میں اسی کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ لگے، جبکہ وہ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ افسانے کو ایک ہی نشست میں، یعنی اس میں مختصر ہو اور ایک ہی نشست میں اس کو پڑھا جا سکے، ساتھ ہی ساتھ وحدت تاثر بھی ہوتا ہے، یعنی کسی ایک پوائنٹ پہ جا کر ٹھہر جانا۔ پورے افسانے کو پڑھیں گے تو بس اس میں ایک ہی پوائنٹ ایسا رہے گا جہاں پر سب کی نگاہ جاتی رہے گی۔ میں نے مثال بھی آپ کو دیا اس سے پہلے۔ اور بھی اگر آپ کوئی بھی افسانہ لے لیں، اس کا مین پوائنٹ جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، موضوع جب اس کا ہوگا تو ایک ہی ہوگا۔ تو یہی افسانے کے بارے میں تھا۔ ویڈیو کیسے لگی آپ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیشہ ویڈیو پوسٹ کی جاتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔